اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ، ان پر سلام پڑھیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے اسی طرح سلام پڑھیں، درود پڑھیں۔ تو درود پڑھنے سے برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم سارے ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے شامل حال اللہ پاک کی برکتیں ہو جاتی ہیں اور وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما اور رحمت ہمارے شامل حال فرما۔ آج تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، میں پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں آپ بھائیوں سے، دوستوں سے۔ آج پھر ایک دفعہ آپ سے معذرت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ تھی سرکاری کام آ گیا تھا، اس میں ہم مصروف تھے۔ تو آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، جانوروں کے پیٹ کے کیڑوں کی دوائیاں، پھیپھڑوں کے جگر کے کیڑوں کی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اینٹی بائیوٹک انجیکشن، کھانسی، نزلہ، زکام، بھیڑوں، بکریوں، گایوں، بھینسوں کو جو ہو جاتا ہے، موسم آج کل چینج ہو رہا ہے، اس کے لیے صاحب ظاہر ہے بڑے مسائل ہو رہے ہیں، جانوروں کو زکام، کھانسی، بخار کی شکایت ہو رہی ہیں، تو وہ دوائی ہمارے پاس موجود ہے۔ بدہضمی کی کوئی شکایت ہے اگر جانوروں کو، تو وہ دوائی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں ویکسینیشن گل گھوٹو کی ہو چکی ہے آپ کے جانوروں کو، گائیوں کو، بھینسوں کو، یا ابھی نہیں ہوئی؟ جی بھائی جی، آپ کے فارم پہ ہو گئی ہے؟ آپ چنی گوٹ ارائی والا شاہ جی تسی خود گئے سی، ارائی والے ویکسین ہو گئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو ضرور کرواؤ، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا نام؟ محمود احمد بھائی ہیں، بڑے سارے بڑے اچھے پرانے دوست ہیں، تو میں کیونکہ چھٹی تھے ہم تو ہی واسطے رابطہ ذرا گھٹ تھی گئے تو میں آ گیا۔ تو بہرحال جن کی ویکسین نہیں ہوئی، بلا کوئی تکلف کے ہمیں بتائے کہ ویکسین نہیں ہوئی، ان کی ویکسین آج ہم کروائیں گے۔ ہمارے پاس ویکسین موجود ہے اور 3 ویکسینیٹر موجود ہیں، تینوں کے پاس ویکسین گل گوٹو والی ہمارے پاس موجود ہے۔ بھیڑوں بکریوں کو ہم پتے والی ویکسین کر رہے ہیں، انتڑیوں کی سوزش کے خلاف ویکسین کر رہے ہیں۔ انتڑیوں کی سوزش آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک بیماری ہے، اس میں موک لگ جاتی ہے، اس میں جناب علی جانور کمزور ہو جاتا ہے اور پتا بڑھ جاتا ہے، اور بھیڑوں بکریوں کو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم نے نمونیا والی ویکسین شروع کرنی ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گی نمونیا والی ویکسین، کیونکہ اگلا جو مہینہ ہے وہ سردیوں کا مہینہ ہے۔ بھیڑوں بکریوں کو زیادہ مسائل اب نمونیا کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دھند کا موسم ہوگا، فاگ اور سموک کا موسم ہوگا، تو اس سے سانس، نظام تنفس کے مسائل جانوروں کو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے ہم بھیڑوں بکریوں کو نمونیا کی ویکسین کریں گے، 1 ہفتے کے بعد شروع کر دیں گے۔ یہ انٹیروٹاکسیمیا کی پتے والی بیماری ویکسین یہ مکمل ہو جائے گی 1 ہفتے کے اندر۔ اور گل گھوٹو بھی اسی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے، اور پھر حبس کے موسم، وہ تو گزر چکا ہے حبس کا موسم، تو اس میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، وہ موسم اب گزر چکا ہے، تو اب گل گھوٹو کی ویکسین سردیوں میں انشاءاللہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں احمد حسن، انہوں نے کٹے ماشاءاللہ رجسٹرڈ کروائے ہوئے ہیں۔ FLF ہماری ایک سکیم ہے، فیڈ لاٹ فیٹننگ سکیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹا پال سکیم، کٹا موٹا کرنے والی سکیم۔ یہ 2 الگ الگ سکیم ہیں۔ ایک سکیم کے اندر 1 مہینے تک کا جو کٹا ہے وہ ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں،
ہر سال ستمبر کے مہینے میں رجسٹریشن ہوتی ہے. یہ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سال تو رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے. اگلے سال جن دوستوں کے پاس بھینسیں موجود ہیں ان کے پاس جن کے کٹے آئیں گے اب آگے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کٹے اس اسکیم میں شامل کروائیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں. 1 مہینے کی عمر تک کے جو کٹے ہوتے ہیں وہ بھی رجسٹر کیے جاتے ہیں اور وہ 10 کٹے کا ایک گروپ بنتا ہے اور وہ 4 مہینے تک کٹوں کو پالنا پڑتا ہے دودھ پر. اور پھر دودھ کے بعد جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے ظاہر ہے. اور جو دوسری اسکیم ہے فیڈ لاٹ فیٹنگ والی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 سال اور 1.25 سال کے کٹے رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں. ان کو آپ نے چارے کے ساتھ ساتھ متوازن خوراک یعنی ونڈا بھی دینا ہوتا ہے اور پھر وہ کٹے صحیح صحت بناتے ہیں اور موٹے تازے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ہم ان کا وزن کرتے ہیں. اگر ان کا وزن روزانہ کی بنیاد پر 700 گرام بڑھتا ہے اور 15 دنوں کے بعد 10.5 کلو بڑھتا ہے بڑے کٹوں کا جو سال 1.25 سال والے ہیں, تو پھر وہ آپ اس سکیم میں شامل رہیں گے. اگر یہ وزن نہیں بڑھتا اور ونڈا نہ کھلائیں تو پھر نہیں بڑھے گا. صرف سب چارہ کھلائے رکھیں اور آگ پہ آپ کہیں کہ جی گنا اور یہ سادہ گھاس کھلا کے ہم جانوروں کو موٹا کر لیں گے اور وزن بڑھ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ونڈا ضروری ہے. 10.5 کلو وزن ہر 15 دن بعد ہونا چاہیے ہر کٹے کا, یہ اس اسکیم کی شرط ہے. اور پھر وہ 3 مہینے آپ نے پالنے ہیں. 3 مہینے کے بعد آپ کو فی کٹا 4,000 روپیہ ملے گا. جو چھوٹے کٹے ہیں 1 مہینے والے وہ 4 مہینے پالنے ہیں, اور جب وہ مکمل ہو جائے گا دورانیہ 4 مہینے کا تو آپ کو 6500 روپیہ دیا جائے گا. وہ اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ جی جانور کا جو اس کا حق ہے دودھ پلانا, اس کے جسمانی وزن کا 10% ان کو دینا چاہیے. اگر 30 کلو وزن ہے 3 کلو دودھ دیں, صبح 1.5 کلو شام 1.5 کلو. 40 کلو وزن ہو گیا ہے چھوٹے کٹے کا تو 2 کلو صبح 2 کلو شام, یہ 10% وزن بنتا ہے. اس حساب سے جب آپ 4 مہینے ان کو دودھ بھی پورا دیں گے, پھر وہ چرکو بھی ہو جائیں گے, پانی بھی ساتھ دینا شروع کرنا ہے, سب چارہ بھی شروع کریں گے, وہ تھوڑا تھوڑا منہ بھی ماریں گے, کھانا بھی شروع کریں گے, ان کا ریومن ڈیولپ بھی ہوگا, یعنی کہ وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. تو پھر جا کر ان کا یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہر روز 300 گرام وزن اس کا بڑھنا چاہیے. اور وہ 15 دن کے بعد کتنا ہوگا, 15 یا 45, 4.5 کلو وزن ہر 15 دن بعد اس چھوٹے کٹے کا بڑھنا چاہیے. پھر وہ اس اسکیم میں شامل رہیں گے. ہر سال ستمبر میں یہ اسکیم ہوتی ہے بھائی جان. آپ کو اس لیے اکٹھا کیا ہے, ایک تو دوائی دینی تھی, پیٹ کے کیڑوں کی دوائیاں لیں ہم سے, اور اگلی اسکیم کے لیے یہ جو 2 اسکیمیں ہیں, کٹا پال اسکیم چھوٹے کٹوں والی اور کٹا موٹا کرنے والی اسکیم بڑے کٹوں والی, اس اسکیم میں شامل ہونے کے لیے اپنے جانوروں کو تیار رکھیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے جو چھوٹے کٹے ہیں جب وہ پیدا ہوں صحت مند پیدا ہوں تو اس کے لیے بھی جانوروں کو ونڈا کھلائیں. ہمارے اکثر دوست ونڈا کھلا رہے ہیں, 5 نٹ ونڈا ہے, کوئی اور ونڈا یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے آپ سب دوستوں کی سہولت کے لیے انمول ونڈا ICI کمپنی کا بنوایا ہے اپنی زیر نگرانی, اور اس کو سبسڈی ریٹ پر دیا جا رہا ہے. آپ بتائیں آپ 5 نت ونڈا یا کوئی بھی ونڈا استعمال کر رہے ہیں, 40 کلو کا بیگ ہے, وہ کتنے کا آتا ہے؟ 3,000 کا آتا ہے. آپ کو 2,900 کا شاید مل رہا ہو, آپ کٹھا منگواتے ہو, لیکن 3,000 اس کا ریٹ ہے. ہمارے پاس جو انمول ونڈا ہے سر, وہ ہے 20 کلو کے پیک ہیں ہمارے پاس, اور اس کا جو وزن ہے 20 کلو ہے, اس کا ریٹ ہے 1,420 روپے. اگر اس کو 40 کلو آپ 2 بیگ لیں تو کتنے کا ہو گیا, 2,840 روپے کا ہو گیا. تو یہ سبسڈی بھی ملے گی آپ کو. نمبر 1 یہ فائدہ ہے اس ونڈے کا, اس کا ریٹ باقی مارکیٹ کے ریٹ سے کم ہے. دوسرا فائدہ ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ونڈا کیونکہ ہمیں ملتا ہے ڈپٹی آفس احمد پور شرکیہ سے, ہم آپ کو یہ سہولت دے سکتے ہیں کہ ہم خود اس کو
लोड करवा के आपके जो मुतलका फार्म है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, उसके हम कोई पैसा नहीं लेंगे ले आने का और ले जाने का, मतलब ये है। लेकिन ये सहूलत उन लोगों के लिए है जिनके कट्टे रजिस्टर्ड हैं इस स्कीम में, इन दोनों स्कीमों में से किसी एक स्कीम में। अच्छा, अब अगर कोई दूसरा दोस्त चाहता है कि हमें भी वंडा मिले, हमें भी ये सहूलत मिले, तो उनको ये चाहिए कि वो अटैच हो जाएं उस बंदे के साथ जिसके कट्टे रजिस्टर्ड हैं, इस स्कीम में शामिल हैं। 2 बैग चाहिए मुझे, कोई कहता है 1 बैग चाहिए, कोई कहता है 20 किलो वाला चाहिए, कोई कहता है हमें 40 किलो चाहिए, कोई 4 बैग चाहिए। तो वो अपनी डिमांड उस भाई को बता दें जिसके कट्टे रजिस्टर्ड हैं, वो हमें टोटल बता दिया करेंगे। हम हर महीने वो वंडा लोड करवा के उस भाई तक पहुंचा दिया करेंगे, और वहाँ से आप अपना वंडा ले सकते हैं। एक ये सहूलत हम आपको दे सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको इस्तेमाल करें इस सहूलत को, और इस्तेमाल ना करें। वंडा इस्तेमाल करवाने का असूल क्या है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेना ताकि आप बोर ना हो। या जानवर होता है दूध वाला, या जानवर होता है गोश्त वाला। जो बछड़े हैं, जो कट्टे हैं, वो गोश्त की पैदावार के लिए हैं। जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, वो दूध की पैदावार के लिए हैं। क्या असूल है कि इनको वंडा किस तरह देना चाहिए? गोश्त वाला जानवर जो 2.5 मन का है, जिसका वज़न 100 किलो है, उसको हक बनता है कि उसको वंडा आप 1 किलो ज़रूर दें। ये असूल है। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम डेली। जिसका वज़न 5 मन है वो कितना हो गया? 200 किलो का हो गया, यानी 5 मन का जिंदा वज़न तकरीबन 5 मन। उसको आपने 2 किलो वंडा रोज़ाना देना है। 1 किलो सुबह देना है और 1 किलो शाम देना है। ये हो गया बड़े जिनको आपने गोश्त के लिए तैयार करना है। अगर आप इस तरतीब से अपने जानवरों को 4 से 5 महीने या 6 महीने वंडा इस्तेमाल करवा लेंगे, मेरा यकीन है कि मार्केट में आपके जानवरों का रेट बाकी जानवरों से 15 से 20 हज़ार ज़्यादा लगेगा। 15 से 20 हज़ार कम से कम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने वंडा खिलाने पे कुछ 10 हज़ार खर्चा किया है उन जानवरों पे, तो मार्केट में आपको 30 हज़ार ज़्यादा मिलेगा बाकी जानवरों से। तो इसका रिटर्न आपको हर सूरत मिलना ही मिलना है। ये हमारे तजर्बे में बात है और हमने आजमाई हुई है, और इस पे कई हमारी स्टडीज़ हैं, हमारी रिसर्च है। ठीक है, हमारी फील्ड की भी रिसर्च है, और हमारे साइंसदान जो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, लाहौर में, अब तो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बन गई है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी बहावलपुर भी है, मुल्तान, बिहाड़ी, तो इस पे बड़ा काम हो रहा है। तो इसमें सारी ये नतीजे आए हैं कि जिस जानवर पे आप उसकी खुराक मुतवाज़न करके शुरू कर देंगे 4 से 6 महीने, उस जानवर ने मार्केट में आपको 20 से 30 हज़ार इजाफी देना है बाकी जानवरों से। एक तो ये बात हो गई। जो दूध वाला जानवर है, गाय है, भैंस है, जिस गाय और भैंस का दूध 3 लीटर है, उसका हक है उसको 1 किलो वंडा दिया जाए। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। ठीक है ना सर? और जिस जानवर का दूध 6 लीटर है उसको 2 किलो देना है, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। जिसका 9 लीटर है उसको 3 किलो देना है, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम। तो ये दोनों असूल हमारे सामने आ गए कि हमने गोश्त बनाने वाले जानवरों को वंडा कैसे देना है, दूध वाले जानवरों को वंडा कैसे देना है। अगर आप सब्सिडी पे अच्छी क्वालिटी का अनमोल ICI कंपनी का वंडा लेना चाहते हैं, तो जो अभी रजिस्टर्ड फार्मर है हमारे पास, ये अहमद हसन भाई हैं, उधर हमारे पास हनीफ साहब हैं, उस्ताद हनीफ साहब, तो इनके कट्टे इस दफ़ा रजिस्टर्ड हैं। और भी जो छोटे कट्टे वाले हजरात बैठे होंगे जिन्होंने अभी तो वो छोटे हैं ना, लेकिन अभी वंडा उन्होंने शुरू नहीं करना, वंडा आपने उनके बाद में शुरू करना, 1 साल के बाद शुरू करें। ठीक है जी। बाकी जानवरों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन्हें अपना नाम और अपनी पेमेंट देंगे, ये हमसे रब्ता करेंगे, हम उधर से लोड करवा के यहाँ पहुँचाएँगे।
اس ڈیرے پہ اور یہاں سے آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیا کریں گے. کوئی سوال ہے تو آپ فوراً اس پہ جا طریقہ تو سر میں دسیے نہیں ہمیشہ تو دیکھ گنو جیڑا اصول اپنے اتنے اپلائی تھیندے نا جانوراں تے بھی تقریباً ملدا جلدا وہ اصول ہے. آپاں بھی روٹی دے بعد پانی پی گنوں اپنا بھی پیٹ نکلا سی آپ پھل ویسوں ہاضمہ ٹھیک کہنا تھی سی بد ہضمی دی شکایت رہ وے سی. جانوراں کو بھی چارہ کھواون دے فوراً بعد پانی نہ دو. انہاں کم از کم 3-4 گھنٹے دا وقت فرق ہو ول پانی پلواؤ کوئی مسئلہ کہ نہیں. کم از کم 2 گھنٹے تک رکھو نا سی وقفہ ان دے بعد ول پانی پلواؤ او کو نقصان کہنا دے سی فائدہ دے سی. تے ونڈا تو میں تو دسے جنہیں 3 کلو دودھ دے 1 کلو جنہیں 6 کلو ہے ان کو 2 کلو سویرے شام ادھا سویرے ادھا شام. جنہیں 9 کلو ہے انہیں 1.5 کلو سویرے 1.5 کلو شام. بیا کسی کوئی سوال ہے؟ ہاں جڑے جانور مٹی نہیں چھوڑیں دے ان دے 2 مسائل ہیں. ایک تا مٹی کھانے ہی وجہ کنوں کہ انہوں دے اندر پیٹ کیڑے یا ول مٹی کھاون دی وجہ کنوں بھی پیٹ دے کیڑے تھی ویندے. دوہیں وجوہات ول مسئلہ بنتا کیا ہے وٹامنس دی کمی بھی تھی ویندی ہے نمکیات دی بھی کمی تھی ویندی ہے. تو انہا حل ہے کہ ایک تا پیٹ دے کیڑے نے گولیاں جڑیاں سچائے سے اے دیو ایک دفعہ دیو 15 دی بعد ول رپیٹ کرو 1 مہینہ بعد ول رپیٹ کرو ول ہر 3 مہینے دے بعد رپیٹ کرو. اور اندے نال نمکیات والا مکسچر سٹوراں تے مل ویندے. پاک منرل بھی ہے LS منرل بھی ہے وائٹو منرل بھی ہے جیڑا مل ونے سارے ہی اچھے. وہ گن کے اپنے جانوراں کو وڈے جانوراں کو ادھ پا روزانہ سویرے شام اور چھوٹے جانوراں کو 1 چھٹانگ سویرے شام استعمال کرواؤ تا انشاءاللہ مٹی کھاوانی چھوڑ ویسے نمکیات دی کمی بھی پوری تھی ویسے وٹامنس دی کمی بھی پوری تھی ویسے پیٹ دے کیڑے بھی صاف تھی ویسے. ایک دفعہ اساں گولیاں تو دینے ویسے پیٹ دے کیڑے تے والوں نے منہ تے چھکی شکی چڑھاؤ. ایک تو یہ ہے دوجا ہے کہ اسالا جڑا چارہ ہے نا سی چارے دے وچ فاسفورس نمکیات دی کمی ہے. فاسفورس دی بھی کمی ہے کیلشیم دی بھی کمی ہے. جڑا اپنے علاقے دے وچ زمین ہے اندے وچ جڑا چارہ اگدے اندے وچ انہاں نمکیات دی کمی ہے. لہٰذا آپا کو چاہیے کہ آپا وٹامن A-D3 دے بھی انجیکشن گاہے بگاہے ڈاکٹر صاحب دے مشورے نال جانور چیک کرواون دے بعد وہ بھی لوا گدا کروں. نال فاسفورس والے انجیکشن بھی مل دین فاسفان دے نام نال ہے اور بھی کئی نام نے تے انہاں دے وہ انجیکشن بھی لوا گندے رہو تو انشاءاللہ فائدہ تھی سی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تو کو اجر عظیم عطا کرے. جنہاں دے نام رہ گئے انہاں دے نام لکھ سو چاہ ول ہوں ترتیب نال دوائی دسوں.